بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلیمان احمد شہزادہ، آپ دیکھ رہے ہیں سلیمان وائس۔ بابا 3 دن رہ گئے قربانی والی عید میں، ہمیں بھی گوشت ملے گا نا؟ بابا ہاں کیوں نہیں، بالکل ملے گا، لیکن بابا پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اب تو پورا سال ہو گیا گوشت کو دیکھے ہوئے بھی نہیں۔ شازیہ، اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا، میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں، اور ساتھ میں ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں۔ ہم غریبوں کے لیے تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، امیر لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دن، عید الاضحیٰ پہ مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ان کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں۔ خیر، شازیہ کا باپ بھی نماز ادا کر کے خوشی خوشی گھر پہنچ گیا۔ گھنٹہ بار انتظار کرنے کے بعد شازیہ بولی، بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن رافیہ بولی، چپ ہو جاؤ شازی، بابا کو تنگ نہ کرو۔ وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی، سنیے، میں نے تو پیاز ٹماٹر بھی کاٹ دیے ہیں، لیکن کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، کہیں بول تو نہیں کہ ہماری طرح گوشت بھجوانا، آپ خود جا کر مانگ لائیں۔ شازیہ کی ماں، تمہیں تو پتہ ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے مانگا نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے اصرار پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے اور بولے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور عکارت سے بولے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے گوشت مانگ لے، چل دفع ہو جا بغیرت، اور تڑک سے دروازہ بند کر دیا۔ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھے اور وہاں بھی وہیں دستے سوال۔ ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شاپر دے کر جلدی سے دروازہ پٹک کر کے بند کر کے اندر چلے گئے، جیسے اس نے گوشت مانگ کر گناہ کر دیا ہو۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی۔ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگ گئے۔ بیوی آئی اور بولی، کوئی بات نہیں، آپ غمگین نہ ہوں، میں چٹنی بنا لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی، بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ویسے بھی یہ سننا تھا کہ باپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، لیکن رونے والے وہ اکیلے نہیں تھے، دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اتنے میں پڑوسی والے اکرم کی آواز آئی جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا، انور بھائی دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر پکڑا دیا اور بولا، گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، یہ تم بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے ساتھ سے باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ بہت زور کا طوفان آیا، بارش شروع ہوگی، اس کے ساتھ ہی بجلی نے زوردار جھٹکا مارا اور چلی گئی۔ بجلی کے جھٹکے سے اکثر فریزر جل گئے۔ دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی، تیسرے دن بجلی آئی، ٹرانسفارمر بدلا گیا۔ اسی دن شازیہ کو لے کر اس کے بابا باہر آئے تو دیکھا کہ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے جو مسلسل بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے چھپٹ رہے تھے۔ شازیہ بولی، بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی ان لوگوں نے؟ وہ شازیہ کا منہ دیکھتے رہ گئے اور ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر اکڑی ہوئی گردن جھکا لی۔